السلام علیکم. صورت اعراف ہم نے اسٹارٹ کی ہوئی تھی اور 64 آیات ہم نے کر لی تھی، تو آج جو ہے وہ 65 سے اسٹارٹ کریں گے. وَإِلَىٰ اور طرف آدن آد کے اخاہم، اخا کہتے ہیں اخا اخی، اخا جو ہے بھائی کو کہتے ہیں، ہم ان کے بھائی کو بھیجا ہودن، ہود جن کا نام تھا ہود علیہ السلام. مطلب اللہ تعالیٰ نے نا عاد کی قوم کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا. اور یہ عاد اور سمود کا واقعہ اگر آپ گوگل کریں گے نا یوٹیوب پہ، تو آپ کو وہاں پہ ان کے نا گھر نظر آئیں گے. وہ پتھروں پہاڑوں کو تراش کے انہوں نے اتنے خوبصورت محل بنائے ہوئے ہیں اور آج بھی وہ قائم ہیں. تو یوٹیوب پر آپ دیکھیں گے نا تو وہ آپ کو پھر زیادہ آپ جو ہے انالیسس اچھا کر سکیں گے کہ کس طریقے سے ان کے جو گھر تھے. اور اگر آپ یوٹیوب کریں گے نا تو عاد اور سمود کی قوم بھی دیکھیں گے تو ان کے نشانات بھی جو ہے نا یوٹیوب پہ دکھائے ہوئے ہیں. اتنے بڑے بڑی ان کی کھوپڑیاں اور اتنی بڑی بڑی ان کے جو ڈھانچے ہیں، اسکیلٹن ہیں، وہ آپ دیکھیں گے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا تھا. بڑے قد آور تھے وہ، اور جسمانی لحاظ سے بھی، قد کاٹ کے لحاظ سے بھی. ان کے ڈھانچے دیکھ کے نا ان کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنے بڑے بڑے تھے. تو وہاں سے آپ جو ہے نا گوگل کر سکتے ہیں. جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واقعات بتائے ہیں نا، تو آپ اس کو یوٹیوب پہ گوگل کر کے دیکھا کریں. وہ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی ہے اور آپ کو پتہ بھی لگے گا. اور پھر جب آپ کو انفارمیشن ملے گی تو آپ کو، اگر اللہ نے موقع دیا تو آپ جو ہے نا وہاں پہ وزٹ ضرور کیجیے گا. کیونکہ جب ہم وزٹ کریں گے نا تو پھر اس سے جو ہے نا آپ کا دل اور دماغ اور آنکھیں زیادہ کھلتی ہیں. تو وہ جگہ آپ ضرور دیکھیے گا. عاد اور سمود کا میرے خیال میں سعودی عرب کے اندر ہی ہے. ان کی جو جگہیں ہیں، مدائن کا شہر ہے شاید، مجھے ایگزیکٹ نہیں یاد، لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ سعودی عرب کے اندر ہی ہے یہ جو ہے نا ان کے پہاڑ جو ہیں. وہ آپ ضرور دیکھیے گا. اور پھر جو ہم نے حضرت ابراہیم، فلسطین بھی ضرور جائیے گا اگر آپ کو موقع ملے. ٹورس ہوتا ہے وہاں پہ بھی. تو وہاں پہ بھی جو ہے نا عبد الوہاب کا چینل آپ اگر وزٹ کریں گے نا تو انہوں نے فلسطین کا پورا جو ہے ٹور کروایا ہوا ہے. تو آپ بھی خود وزٹ کر سکتے ہیں اگر وہاں پہ حالات بہتر ہوتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ دیکھیں گے وہ جو ڈیڈ سی ہے نا، بحیرہ مردار، وہ بھی ادھر ہی ہے فلسطین کے اندر. تو وہاں پہ بھی آپ کو کافی پتہ لگے گا کہ وہاں پہ لوگ دفن ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے سزا دی تھی. اس طرح عاد اور سمود کے علاقے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں سعودی عرب میں. وہ جو ہے اس کے علاوہ یہ جو واقعہ ہے یہ آپ کو سعودی عرب کی جگہوں پہ بھی ملے گا. یہ وہیں پر ہی ہیں ان کے پہاڑ. تو اللہ تعالیٰ نے عاد علیہ السلام جو تھے، عاد قوم ہے، عاد کی جو قوم ہے اس کی طرف ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا. اور انہوں نے کیا کہا تھا؟ ہود علیہ السلام نے کہا یا قومی، اے میری قوم، عبدو، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی معبود، غیرہ، اس کے علاوہ. دیکھیں یہ سیم ورڈ ہیں جو ہم نے یہاں پہ پڑھے تھے نوح علیہ السلام کے بارے میں. نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا. یہاں پہ ہم نے پڑھا تھا عبد اللہ، عبادت کرو اللہ کی، ما لکم، نہیں ہے تمہارے لیے، من الہ، کوئی الہ، غیرہ، اس کے علاوہ. اور ہود علیہ السلام کے بھی ورڈز دیکھ لیں وہی ہیں، یا قومی عبد اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون. تو کیا تم پرہیزگار نہیں بنو گے؟ کیا تم نہیں باز آؤ گے؟ قال الملأ، تو ان کے بھی سرداروں نے کہا، اسی طرح جس طرح نوح علیہ السلام کے سرداروں نے کہا تھا یہاں پہ، قال الملأ من قومہ، کہ ہم تو تمہیں دیکھتے ہیں کھلی گمراہی میں. تو ان کی قوم نے کیا کہا تھا؟ ان کے سرداروں نے، انہوں نے کہا تھا قال الملأ، تو کہا تھا سرداروں نے، الذین، ان لوگوں کے، کفروا، جنہوں نے جھٹلایا تھا، من قومہ، ان کی قوم سے، انا، بے شک ہم، لنراک، تجھے دیکھتے ہیں، فی صفات، انہوں نے کہا بے وقوف. انہوں نے کہا جو نوح علیہ السلام کی قوم تھی انہوں نے کیا کہا؟ دلال مبین، مطلب کھلی گمراہی میں ہو تم. اور جو عاد ہیں انہوں نے ہود علیہ السلام کو کیا کہا تھا؟ صفاحات، بے وقوف ہو. وَإِنَّا لَنَظُنَّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم تمہیں دیکھتے ہیں تم جھوٹے ہو. دیکھو صرف اس نے اس بے وقوف نہیں کہا عاد والوں نے ہود علیہ السلام کو، انہوں نے صرف بے وقوف نہیں کہا بلکہ انہوں نے اور کیا کہا؟ ان کا ہم تو تمہیں جھوٹا تصور کرتے ہیں، جھوٹا بھی کہا. تو ایسے جو ہے نا رویے برداشت کرتے رہے ہیں ہمارے نبی اور رسول. قالا، تو کہا، یا قومی، اے قوم، لیسا بی صفاحت، تو آگے سے ہود علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم. دیکھیں وہ پھر بھی تھوڑا نرمی کے ساتھ پیش آ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اے میری قوم، لیسا، نہیں ہوں میں، بی صفاحت، بے وقوف، ولیکنی، لیکن میں تو، رسول ہوں، من رب العالمین، تمہارے رب کا جو کہ تمام جہانوں کا مالک ہے. ابلغکم،
پہنچا دینا ہے رسالتی رسالت ربی اپنے رب کی. میرا تو کام یہ ہے کہ میں پہنچا دوں جو پیغام مجھے میرے رب نے مجھے دیا ہے تمہیں پہنچانے کا، وہ میں تمہیں پہنچا رہا ہوں. وَأَنَا اور میں لاکم تمہارے لیے ناصح ہوں، نصیحت خواہ ہوں، امین سچا، تمہارے لیے خیر خواہ ہوں جس کے اوپر تم بھروسہ کر سکتے ہو. آوا عجب تم، تو تمہیں کیا اس بات پہ تعجب ہو رہا ہے؟ ان یہ کہ جاءکم کہ آیا ہے تمہارے پاس ذکر یاد دہانی پیغام من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل جو کہ ایک مرد ہے منکم تمہارے میں سے. یہ سیم ورڈز ہیں جو کہ ہم نے پیچھے پڑھے تھے. نوح علیہ السلام کی قوم جو سردار تھے انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھیں. انہوں نے تو نوح علیہ السلام کو کہا تھا دلال مبین، کھلی گمراہی میں ہو، اور ان لوگوں نے کیا کہا ہے ہود علیہ السلام کو؟ بیوقوف اور جھوٹا. پھر آگے سے وہاں پہ نوح علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تو صرف بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تم اپنے رب کی جو پیغامات ہیں وہ تمہیں پہنچاؤں. سیم ورڈ جو ہے نا، یہ وہی ورڈز ہیں جو کہ ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو کہا کہ میں تو صرف ابلغ رسالت ہے. یہاں پہ بھی تھا نا ابلغ رسالت، انہوں نے کہا کہ میں تو صرف اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے آیا ہوں بس. تو یہاں پہ بھی وہی ورڈز آ رہے ہیں، اور یہاں پہ بھی نوح علیہ السلام نے ان کو یہی کہا تھا کہ تمہیں کیا اس لیے تعجب ہو رہا ہے کہ تمہاری طرف تمہارے ہی درمیان میں سے ایک مرد آیا ہے جو کہ تمہیں جو ہے اللہ تعالیٰ کا پیغام دے رہا ہے اور تمہیں ڈرا رہا ہے. سیم ورڈز دیکھیں نا، من ربکم عجب تم انجاکم کہ تمہیں اس لیے تعجب ہو رہا ہے کہ آیا ہے ذکر تمہارے رب کی طرف سے علی رجل ایک مرد کے اوپر منکم تم میں سے ہے، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے. اور سیم ورڈ جو نوح علیہ السلام کے ہیں وہی ہود علیہ السلام کے ہیں. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آوا عجب تم، کیا تمہیں اس وجہ سے تعجب ہے ان یہ کہ جاکم کہ آیا ہے تمہارے پاس ذکر من ربکم تمہارے رب کی طرف سے علی رجل جو کہ مرد ہے منکم تمہارے میں سے، لینذرکم تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، واذکروا اور تمہیں یاد کروائے، اذ جعلکم خلفاء من بعد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو کہ بنایا ہے تمہیں خلفاء نائب من بعد قومی نوح قوم کے بعد. یعنی نوح علیہ السلام سے قوم آگے سے دنیا سٹارٹ ہوئی تھی نا، تو وہ باقی دنیا تو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دی تھی. تو نوح علیہ السلام جو کشتی میں جتنے لوگ تھے وہاں سے دنیا سٹارٹ ہوئی تھی. تو نوح علیہ السلام کے بعد جو ہیں یہ اس کے بعد ہی ہے نا یہ عاد قوم. تو اس لیے وہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو نوح علیہ السلام کے بعد کے نائب بنائے گئے ہو. وزادکم اور تمہیں زیادہ دی گئی ہے من خلقی بسطۃ، مطلب کہ تمہیں بسطات مطلب یہ کہ تمہیں جسمانی طور پہ زیادہ مضبوط بنایا گیا ہے، تمہیں زیادہ جسمانی صلاحیتیں دی گئی ہیں. فذکروا تو اپنے رب کو یاد کرو، اللہ اور اس کے کرشموں کو یاد کرو. فذکروا اس کو یاد کرو، اللہ لعلکم تفلحون تاکہ تم جو ہے فلاح پا سکو. اس کو اللہ تعالیٰ کو ذکر کرو تاکہ تمہیں جو ہے کامیابی ملے. قالوا تو انہوں نے کیا کہا؟ اجیتنا، تو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا اجیتنا کہ تو آیا ہے ہمارے پاس لنعبد اللہ تاکہ ہم عبادت کریں اللہ کی وحدہ صرف اسی کی ہی، ونذرا اور چھوڑ دیں ما کانا یعبد ان لوگوں کو جن کی عبادت کرتے تھے آباءنا، جن کی عبادت ہمارے باؤ اجداد کرتے تھے. دیکھیں وہ آگے سے اس سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ وہ اللہ کو پوچھتے تھے، لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا کہ صرف اللہ کو نہیں ہم نے پوچھنا، ہم نے دوسرے لوگوں کو بھی پوچھنا ہے. لنعبد اللہ کہ ہم عبادت کریں اللہ کی وحدہ صرف اسی کی ہی، وحدانیت کو انہوں نے چیلنج کر رہے تھے، صرف اس اکیلے کی عبادت کریں اور ان کو چھوڑ دیں جن کی عبادت جو ہے ہمارے باؤ اجداد کرتے تھے. فاتینا بما تعیدنا تو اچھا تو لے آ وہ عذاب، فاتینہ تو تم لے آؤ بیما وہ جو تعیدون جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے، ان کنت من الصادقین اگر تم سچے ہو. تو آگے سے چیلنج کر رہے ہیں ہود علیہ السلام کو کہ عذاب جو تم نے لے کر آنا ہے نا، جس کا تم ہمیں ڈرا رہے ہو کہ اگر ہم وحدانیت کو نہیں قبول کریں گے اور اپنے دوسرے معبودوں کو نہیں چھوڑیں گے تو اللہ عذاب دے گا، تو اس عذاب کو لے آؤ اگر تم سچے ہو. قالا تو کہا قد واقع علیکم من ربکم رجس و غضب، تو اس نے کہا تمہارے رب کی پھٹکار تم پر پڑ گئی. تو پھر جو ہے نا قد واقع تو ہو پس تمہیں مل گیا وہ عذاب آ گیا، لیکن تمہارے اوپر میرے رب تمہارے رب سے رب کی طرف سے رجس و غضب جو کہ تم اس کے اوپر اس کا جو غضب ہے وہ اتجادلونانی فی اسماء، تو کیا تم مجھ سے ان ناموں سے جھگڑتے ہو جو تم نے تمہارے باپ دادا نے رکھ لیے تھے. کیا تجادلو تم جھگڑا کر رہے ہو نانی مجھ سے فی اسماء ناموں کے بارے میں، سمیتموہا
جو کہ تم نے سنے ہیں یا رکھے ہیں، ان تم نے و آباؤکم تمہارے باؤ اجداد نے، ما نزل اللہ بیہا تو نہیں نازل کی اللہ نے، بیہا ان کے اوپر، من سلطان کوئی سند، تو اللہ کی طرف سے تو وہ نہیں ہے، یہ تم نے خود ہی تمہارے باؤ اجداد نے بنائے ہوئے ہیں، تو اللہ کی طرف سے اس کی کوئی سند نہیں ہے۔ فن تاظروا تو پھر تم انتظار کرو، انی معکم میں بھی تمہارے ساتھ، من المنتظرین انتظار کرتا ہوں اس عذاب کے بارے میں۔ فانجیناہ تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کیا کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پھر ہم نے نجات دی، فانجیناہ تو ہم نے نجات دی اس کو، یعنی کہ ہود علیہ السلام کو، والذین اور ان لوگوں کو، معہ جو کہ ہود علیہ السلام کے ساتھ تھے، برحمت اپنی رحمت سے، منا وقطعنا اور ہم نے قطع کر دی، کاف توئیں عین قطع، قطع مطلب کاٹ دی، تو ہم نے کاٹ دیا، دابرہ جڑ، الذین ان لوگوں کی، کذبوا جنہوں نے جھٹلایا تھا، بآیاتنا ہماری آیتوں کو، وما کانوا مؤمنین اور وہ نہیں تھے ایمان لے کر آنے والے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر پھر عذاب بھیج دیا تھا، اور وہ ہود علیہ السلام ہیں اور ان کے ساتھ جتنے لوگ ایمان لے کر آئے تھے انہوں نے پھر ہجرت کر لی تھی وہاں سے، اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کے اوپر جو ہے نا عذاب بھیجا تھا۔ آئی تھنک تیز آندھی آئی تھیں، اتنی زیادہ تیز آندھی آئی تھیں جو کہ 7 دن اور 8 راتیں آئی تھنک چلتی رہی ہیں وہ، اور اتنی تیز وہ آندیاں تھیں جنہوں نے ان کو الٹ پلٹ ان کو کر کے رکھ دیا تھا، مطلب ان کے اتنے مضبوط جو قلعے تھے جو ان کو لگتا تھا ٹوٹیں گے نہیں، ان کے اندر ہی ہواگوں نے گھس کر ان کو ختم کر دیا۔ تو دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے صرف ایک ہوا سے ہی ان کو، مطلب اللہ تعالیٰ نے ایک عذاب ہے نا، اللہ تعالیٰ حالانکہ وہ اتنے بڑے بڑے جسموں والے تھے، اتنی طاقت تھی، تو لیکن وہ دیکھیں نا وہ جسم بھی تو اللہ نے ہی بنائے تھے، اور وہ جو کھا پی رہے تھے، رزق جو ملا ہوا تھا، جو ساری چیزیں اللہ نے میسر کی ہوئی تھی زمین میں آسمان میں، تو وہ تو اللہ کا ہی تھا نا، ہر چیز جتنی بڑی اور جتنی جسامت تھی تو وہ بھی تو اللہ کی جسامت ہے نا، اللہ نے ہی بنایا ہے۔ بہرحال انہوں نے نہیں مانا تو ان کا انجام جو ہے وہ وہی ہوا جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کا ہوا، تو ان کو تو پانی سے اللہ تعالیٰ نے غرق کیا تھا۔ تو یہاں پہ جو ہے ہم نے ہود علیہ السلام کا اور ان کی قوم کا جو ہے پورا ڈیٹیل دیکھی ہے، تو آپ جو ہے نا وہ ضرور گوگل یوٹیوب کیجیے گا، اور وہ جو ہے نا ہود علیہ السلام کا جو علاقہ ہے وہ ضرور دیکھیے گا، اور مجھے کمنٹ بھی کیجیے گا، کمنٹ میں لکھ دیجیے گا کہ کون سا وہ ایریا ہے۔ میرے خیال میں مدائن کا آئی تھنک شاید مدین یا مدائن لکھا ہوا تھا، تو آپ جو ہے نا مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، اور آپ بھی ریسرچ کر سکتے ہیں کہ ہود علیہ السلام جو ہے اور اس کی جو قوم ہے وہ سعودی عرب کا ایریا تھا، اور وہ کون سا شہر، اس شہر کا نام بھی مجھے نیچے مینشن کر دیجیے گا، تو اس سے جو ہے نا انفارمیشن جو ہے وہ آپ کی زیادہ بڑھتی ہے۔ تھینک یو۔